آیت اللہ کوہستانی وہ ہیں کہ جو شاہ عبد العظیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تہران میں جن کا روضہ ہے، ان کے روضے کے احاطے میں آیت اللہ کوہستانی کی قبر مبارک. تو پہلے تو ایک بات بتا دوں ان کے متعلق کہ اتنے عظیم مقام پر فائز تھے آیت اللہ کوہستانی. طالب علموں کے لیے ایک بہت زبردست بات انہوں نے بتائی کہ خود ان کے اجتہاد کی گواہی آیت اللہ نائینی نے دی تھی. باقاعدہ آیت اللہ نائینی جو کہ اجازہ اجتہاد دینے میں انتہائی سخت سمجھے جاتے تھے، خود ان کے اجتہاد کی گواہی دی تھی. اور خود آیت اللہ کوہستانی اتنے زیادہ متواضع تھے، یعنی انکساری اس حد تک زیادہ تھی کہ خود کہتے تھے کہ میری معلومات ایک دیہاتی عالم دین سے زیادہ نہیں، گاؤں وغیرہ کے اندر جو خدمات انجام دیتے ہیں، یعنی کم اپنے آپ کو اتنا متواضع تھے، جبکہ ان کے اجتہاد کی گواہی آیت اللہ نائینی جیسے مرجع نے دی تھی. انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھی تھی کوہستان میں، اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو، ان کے مدرسے میں تقریباً 400 کے قریب طالب علم تھے. کہا کہ دیکھو تم طالب علموں کی ماں بن جاؤ، میں ان کا باپ بن جاتا ہوں، اور ہم دونوں ماں باپ مل کر اولاد کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں. اور بہت بڑا مدرسہ، تقریباً 400 طالب علم اس کے اندر تھے. اور ایک عالم نے باقاعدہ آیت اللہ کوہستانی کے متعلق بات ارشاد فرمائی تھی کہ آیت اللہ کوہستانی نے کوہستان کو بھی نجف بنا دیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک مدرسے کی دیوار پر، آج بھی ان کا جو مدرسہ ہے ان کی دیوار کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ من حرف ہائے بےہودہ را کمتر از غذائے حرام نمی دانم. میں فضول اور بےہودہ اور بے مقصد گفتگو کو حرام غذا سے کمتر نہیں سمجھتا، حرام غذا کھانے سے کمتر نہیں سمجھتا. یعنی جو ہم عام سی بےہودہ قسم کی، بے مقصد قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اس قدر یہ آپ کی روحانیت کو خراب کرنے والی چیز ہے، اور اس قدر یہ جو فضول اور عام طور پر جو بے مقصد قسم کی گفتگو ہے کہ طالب علم کو اس حد تک نقصان پہنچاتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے مدرسے کی دیوار کے اوپر یہ چیز لکھ کر لگا دی تھی کہ اس سے روحانیت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہوتے ہوتے. ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ عام خواتین تو اس کے اندر مبتلا ہیں ہی، دیندار خواتین بھی اچھی خاصی اس بیماری کے اندر مبتلا، بے مقصد اور لایانی گفتگو. وہ فرماتے تھے کہ میں مال حرام کھانے سے کمتر اس کو نہیں سمجھتا. مال حرام کھانا اتنے برے اثرات رکھتا ہے، اتنے برے اثرات رکھتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. وہ جو آپ سنتی ہیں نا کتنا زیادہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا لشکر یزید سے کہ میری باتیں تم پر اس وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ مال حرام ایک ایسی چیز ہے کہ جو اتنے برے اثرات رکھتا ہے کہ پھر امام حسین جیسا امام معصوم کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہو اور وہ اثر نہیں کر رہی ہوتی. تو پھر آپ خود سوچئے کہ اتنی زیادہ. اور وہ فرماتے تھے آیت اللہ کوہستانی کہ میں اس کو کمتر نہیں سمجھتا، بالکل برابر کی چیز ہے. ایسے ہی جیسے آپ مستقل مال حرام کھا رہے ہو تو آپ پر کوئی چیز کبھی اثر نہیں کرے گی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی، کوئی دین کی بات آپ پر اثر نہیں کرے گی. جس طرح سے گناہوں میں مبتلا ہیں آپ ویسے ہی گناہوں میں مبتلا رہیں گے. علم کے اندر کوئی خاص مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ طالب علم کے لیے یہ سب چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کر کے رکھ دیتی، بے مقصد اور لایانی گفتگو. تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو شروع ہی سے آپ کو اپنے پلے میں باندھ لینا ہے. بار بار ظاہر چیزوں کی اس طرح سے تکرار نہیں کی جا سکتی، آپ کو کافی سمجھنا ہے اس بات کو کہ یہ چیز کہ اتنی اہم تھی کہ اپنے مدرسے کی دیوار پر انہوں نے لکھ کر لگائی. اچھا، اب دیکھیے کہ جب امام حسین کی بات اثر نہیں کر رہی تو پھر ایک عام عالم کی، ایک مدرس کی بات لوگوں پہ کس طرح سے اثر کر سکتی، اور خود اس کے اوپر لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اور خود اس مدرس کے اوپر وہ خود اگر اس کے اندر مبتلا ہو تو اس کے اندر بھی کوئی روحانیت پیدا نہیں ہوگی.